پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ جناب مرزا عبدالجبار بیگ خصوصی دعوت پر لاہور پہنچے تو فلائنگ نیوز کی ٹیم نے ان کا خصوصی انٹرویو کیا۔ السلام علیکم ویورز، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں جنوبی کوریا کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ اور پی سی کے یعنی کہ پاکستانی کمیونٹی کوریا کے سرپرست اعلیٰ، گریٹ سوشل پرسن، سماجی ورکر، نمایاں بزنس مین جناب مرزا عبدالجبار بیگ صاحب۔ وی آر ویری پلیز ٹو ہیو دس ونڈرفل گائے ود اس ایٹ لاہور، اور آج ان سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے، ان کا بہت سارا ویو لیں گے ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا کیا کام کر رہی ہے، اور بزنس کے حوالے سے بھی ان سے پوچھیں گے، پاکستانی کمیونٹی کوریا کے بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے۔ تو سب سے پہلے جناب مرزا عبدالجبار بیگ صاحب، ہم آپ کا بہت سارا ویلکم کرتے ہیں کہ آپ آج اسپیشلی لاہور تشریف لائے۔ اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا یہ سرپرائزنگلی جو وزٹ ہے لاہور کا، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے، یہ بھی ہم اپنے ویور سے شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کا ویلکم لاہور میں۔ جی الحمدللہ، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور آج اس پروگرام کا اہتمام کیا، تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور ہمارے شوکت بھائی ہیں ان کا بھی میں بہت مشکور ہوں، اور اپنے سارے ویوز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جبار صاحب یہ بتائیے گا کہ اچانک اتنے آپ بزی، آپ کا اسکیجول ہوتا ہے کوریا میں، اتنے بزی آپ ہیں اور آپ سرپرست اعلیٰ ہیں پاکستانی کمیونٹی کوریا کے، ایک طرف آپ بہت بڑے بزنس ٹائکون بھی ہیں، اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی کی پریزیڈنٹ شپ بھی ریسنٹلی آپ نے وہ آپ کو ملی ہے، جی، جس کی توثیق بھی ہوئی ہے باقاعدہ پاکستان سے۔ تو اچانک لاہور آنے کا کیا، یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اصل میں ہم ابھی یہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے الیکشن ہوئے ہیں اوورسیز باڈی کے، تو اس میں جتنے بھی کنٹریز کے پریزیڈنٹ بنے ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا تھا اس کنونشن میں، تو اس میں ہمارے چیف منسٹر عمران خان صاحب نے تشریف لانا تھا، تو اور وزیر اعلیٰ اور گورنر صاحب سارے موجود ہونا تھا، انہوں نے ہم کو مدعو کیا تھا۔ لیکن یہ پروگرام اچانک ایک ہفتے کے اندر ہمارا ڈیسائیڈ ہوا ہے، یہ پہلے سے کوئی سیٹ نہیں تھا، اور ہمارا مارچ میں ایک پروگرام ہے اسلام آباد کے اندر جو فائنل ہوا تھا، تو یہ ایمرجنسی کال کے اندر سارے پریزیڈنٹ کو عمران خان صاحب نے کال کی، اور ہم لوگ کا فرض بنتا تھا کہ ہم ضرور اس میں حصہ لیں، اس لیے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے ورکر کی حیثیت سے ہم اپنے اپنے ملکوں میں اس کو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے دوسرا یہ تھا کہ ابھی ہم نے عمران خان صاحب کی بہت محنت اور کوششوں کے بعد اوورسیز کو ووٹ کا حق ملا ہے، تو اوورسیز میں رہنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں بہت خوش ہیں الحمدللہ کہ کم سے کم ان کو اپنے ملک کے دائرے میں شامل ہونے کا یہ پہلا موقع ہے۔ تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا ہم کو گائیڈنس دینی تھی پرائم منسٹر نے کہ اب آگے کیا لائے عمل ہے، اور کیا طریقے سے ہم نے اپنے اپنے ملکوں میں جہاں ہم سیٹل ہیں وہاں کے لوگوں کو گائیڈنس دینی ہے، اور اس کو ووٹ کا جو طریقہ کار ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا کس طرح ہم کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ بھی اوورسیز کی عمران خان نے بہت اہمیت دی ہے، اور اسی وجہ سے ہم کو جو پریزیڈنٹ بنے ہیں ان کے لیے گولڈ میڈل اور شیلڈ کا اہتمام کیا گیا تھا، تو جس میں الحمدللہ مجھے بھی کل گولڈ میڈل دیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے دیا ہے، تو میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں، اور ان لوگوں نے ہماری محنت اور کاوشوں کا جو ہے نا ہمیں اجر عطا فرمایا۔ تو باقی کوریا کے اندر جو پی ٹی آئی کا ورک ہے وہ تھا تو بہت پرانا، لیکن آپ کو پتہ ہی ایسے ملک ہیں جہاں پر سیاست کے معاملے میں تھوڑا سا احتیاط برتنی پڑتی ہے، اتنی زیادہ اجازت نہیں دیتے، تو اس لیے اس کے اندر ہم کو تھوڑا سا دیکھ بھال کے کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ ہماری پی ٹی آئی گورنمنٹ اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پاکستان کے اندر، تو تھوڑا سا ہمیں ریلیف ملا ہے، جس کے لیے ہم اپنے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو اس طرف لانے کی، متوجہ کرانے کے در پہ لگے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو اب آنے والے الیکشن ہے اس کے اندر کس طرح آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور کس طرح ہم کو
اپنی جماعت کے لیے زیادہ سے زیادہ الیکشن کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ اچھا جبار بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ہماری طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے، اور یقیناً پی سی کی کوریا کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کوریا کی طرف سے بھی ڈھیروں مبارکباد خیر مبارک ہوئی ہوں گی۔ جی اور ہماری طرف سے بھی آپ کو مبارکباد ہے کہ آپ کو چیف منسٹر پنجاب جناب سردار عثمان بزدار کی جانب سے گولڈ میڈل دیا گیا آپ کی بہترین پرفارمنس کے اوپر۔ اچھا جبار بھائی، کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں آپ کہ تنظیم سازی، پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کی تنظیم سازی پہلے بھی ہوتی تھی، پہلے ادوار میں بھی ہوتی رہی ہے، لیکن آفٹر جو یہ آپ کو رائٹ ملا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا اوورسیز پاکستانیز کو، اب پہلے تو تنظیم سازی ہوتی تھی فقط، جی بالکل، اور اب آپ کو ووٹ بھی بنانے ہیں وہاں پہ۔ جی ایسا ہی تو ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پہلی تنظیم سازی اور موجودہ تنظیم سازی کی جو کریشن ہے، جو جیسے آپ کریٹ کریں گے تنظیم، اس کو ووٹ کے حوالے سے کریں گے یا جیسے پہلے ادوار میں ہوتا آ رہا ہے ایسا ہوگا؟ نہیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ایسا نہیں ہے، پہلے تنظیم سازی کی اتنی زیادہ ہم لوگوں نے اس کے پر توجہ نہیں دی تھی۔ اس کی مین ایشو یہ تھا کہ جو لوگ بھی اوورسیز میں رہتے ہیں وہ پاکستان سے اتنی ہی محبت رکھتے ہیں جتنی کہ پاکستان میں رہنے والا کوئی پاکستانی پاکستان سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنی پارٹیوں سے اور اپنے سیاسی تنظیموں سے جن کا بھی جو بھی وابستہ تھے وہ وہاں کی حد تک ہی اس کو سپورٹ کر سکتے تھے، نہ تو اس میں کوئی ان کا انٹرفیئر ہوتا تھا نہ وہ۔ اب ہم نے جب پی ٹی آئی لانچ کی تقریباً کوئی 8-10 سال پہلے کوریا کے اندر سب سے پہلی ہم نے میٹنگ رکھی تھی، تو ہمارے 7-8 ساتھی تھے جنہوں نے ہم نے بنیاد رکھی تھی۔ تو اس کے بعد پھر 3-4 سال کا گیپ آ گیا، ہم نے بھی اتنی توجہ نہیں دی، اور جو عمران خان سے محبت رکھتے تھے اور جو پاکستان کو بھولتا دیکھنا چاہتے تھے ان لوگوں نے اپنی اندرونی کوششیں رکھیں، لیکن کھل کے کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کرتے تھے ہم۔ لیکن جب سے ہماری یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے اور اس کے بعد سے ہم تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے، لیکن اس میں بھی اتنا زیادہ ہمارا انٹرفیئر نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ہم اپنی تنظیم پارٹی سے محبت تو کر سکتے ہیں، اس کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ریئیکشن پریکٹیکلی کوئی انٹرفیئر ہم نہیں تھا۔ لیکن آپ نعرے لگاتے تھے، وہاں پہ فنکشنز کرتے تھے، وہاں پہ جوش و خروش تو ہوتا تھا، فنڈنگ کر سکتے تھے پارٹی کے لیے، لیکن اس سے اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ بالکل ایسا ہی، جیسے ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ آپ کو مل گیا اوورسیز پاکستانی کو، تو اب میرا خیال ہے آپ بہتر طریقے سے اپنے ملک کی سمت کو گامزن کرنے کے لیے، درست سمت میں، اور اپنا لیڈر چننے کے لیے یا اپنا پرائم منسٹر، چیف منسٹر چننے کے لیے اب آپ کے پاس کافی سارے بہت بڑا آپ کا بیک اپ ملا ہے وزیر اعظم پاکستان کی اس کاوش سے، جو بل اسمبلی سے پاس ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کا۔ جی بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اصل میں خالی ووٹ کاسٹ کرنے کا نہیں ہے، ہمارے میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب ہم پاکستان کے دائرے میں حصے دار بن گئے ہیں، اور جو جس تنظیم سے بھی تعلق رکھتا ہے سب کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ خالی پی ٹی آئی نہیں، دوسری جماعتوں کے بھی ہیں، سب کو اپنا حق مل گیا ہے، وہ اپنی حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن مین ایشو یہ تھا کہ ہمارا اب یہ حق بنتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جو ہمیں ووٹ دینے کا حق دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام کیے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ڈپینڈ کرتے ہیں اوورسیزوں کے اوپر، جتنے بھی غیر ملک میں رہتے ہیں۔ 2-3 میں پوائنٹ آپ کو بتا دوں۔ جو سب سے پہلا عمران خان صاحب نے جو بینک کا طریقہ کار کا جو نظام اسٹارٹ کیا ہے، اس کے اندر بہت سارے ریشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے جس میں سر فہرست وہ ہمارے اوورسیز میں رہنے والے پاکستانیوں کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت قائم کرتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اس لیے کہ ہم بھی اب جتنے بھی ہمارے کوریا میں رہنے والے پاکستانی ہیں ان کو سب کو یہی سب سے پہلی ترجیح دیتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے لیگل وے کے اوپر اپنے ملک میں یہ ریمیٹنس بھیجیں گے، اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹلی ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر جو ہماری ریمیٹنس ڈالر کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے ان لوگوں ہمارے کوریا میں رہنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو ہم لوگوں نے سب سے پہلے یہی ان کو مشورہ دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، اس کو اس طرف راغب کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح بھی ہیں لیگل وے پہ بینک کے تھرو پیسہ بھیجیں، جو کہ عمران خان صاحب نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کی ہیں کہ اگر ریمیٹنس آپ لیگل وے پہ بھیجتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت تو یہاں پہ آپ کو اس کے پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں، پھر کسٹم میں بھی آپ کو سہولت دی جا رہی ہے، اور وہ کارڈ بنا کے دیا جائے گا کہ اگر آپ
کوئی وہیکل لانا چاہتے ہیں تو اگر 1 سال یا 2 سال کا ریمیٹنس آپ کا اس اماؤنٹ سے جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کلک کر جاتا ہے تو آپ کو اس میں بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا. اچھا، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ جو بیرون ملک پاکستانی کو ووٹ دینے کا رائٹ دیا ہے، تو چونکہ عمران خان صاحب ہی سب سے مقبول لیڈر ہیں، جیسا تجزیوں سے یا ان سے سروے گلف سروس وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں موسٹلی عمران خان صاحب کو ہی اپنا مقبول لیڈر مانتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. تو شاید کہیں نہ کہیں یہ لوگ کہنے بلکہ کہتے ہیں لوگ کہ عمران خان صاحب نے یہ جو بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا ہے صرف اس وجہ سے دیا ہے کہ وہ اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھا سکے. جی نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کو خالی اپنا ووٹ بینک بڑھانا ہو تو یہ ان کے لیے اتنا مفید نہیں ہے. یہ تو ساری پارٹیوں کے لیے یکساں ہے نا. نہیں، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ تاثر بھی ہے اور سرویز کے اندر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ زیادہ تر پی ٹی آئی یعنی عمران خان کو پسند کرتے ہیں بنسبت دوسری پارٹیز کو. اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان سے جب فلائی کرتے ہیں، آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ جو لوگ یہاں سے کام کے یا روزگار کے یا بزنس کے لیے جاتے ہیں وہ ترقی یافتہ ملکوں میں جاتے ہیں، اور جو وہاں کا نظام ہے، آپ بھی ماشاءاللہ کافی ملکوں کا وزٹ کیا ہے آپ نے، تو آپ کو یہ ملے گا کہ دوسرے ملکوں کے اندر ایمانداری، سچائی اور بےایمانی تو میں نہیں کہوں گا، جو پازیٹیو باتیں ہیں وہ پاکستان سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں. اب دیکھیں نا، ہم اتنے عرصے سے جو بھی بندہ پاکستان سے باہر 5 سے 10 سال رہتا ہے، مجھ کو میرا یہ اپنا تجربہ ہے کہ وہ کم سے کم اگر پہلے کوئی بے ایمانی یا کوئی جھوٹ یا کوئی تھوڑا بہت انوالو رہتا بھی تھا تو وہ کلچر میں رہنے کے بعد کوریا جیسے ملک کے اندر ہم کو پتہ ہے کہ ہم جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کو نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ان کو بے ایمانی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر چیز ان کو لیگل حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں. تو یہ جو اوورسیز جتنے بھی دنیا کے اندر اوورسیز میں پاکستانی رہتے ہیں، میرا 90% میرا ایمان ہے کہ وہ لوگ ان سب چیزوں کو جو اس ٹائم پاکستان میں رولنگ کر رہی ہیں ان چیزوں سے بہت خفا ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی، ہمارے پاکستانی بھی سچائی سے کام لیں، سچ بولیں، ایمانداری کو اپنا نصب الایمان بنائیں، جو کہ ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی ہے کہ اس ملک، کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے اندر یہ لازم ہے کہ آپ کو جو ہے نا ایمانداری کے ساتھ اور سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. تو اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا عمران خان کے ساتھ جو سپورٹ کر رکھا، میری نظر کے اندر یہ افیکٹ ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اسی طرح ترقی کرے جس طرح دوسرے ملک کر رہے ہیں. ممالک میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا کیا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، کس طرح یہ معاشرے کے لیے پازیٹیو لوگ رول ادا کرتے ہیں، کس طرح یہ معاشرہ آنیسٹ ہے، کس طرح یہاں پہ پوری مزدور کی مزدوری ملتی ہے. جی بالکل، بے شک. جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کے نظر میں سب سے پہلے پاکستان کے لیے جو بندہ، جو شخصیت سامنے آتی ہے وہ عمران خان کی آتی ہے. لیکن میں یہاں پہ آپ بھی بڑی اچھی طرح، چونکہ میڈیا سے تھرو ساری خبریں آپ تک پہنچتی رہتی ہیں، یہاں پہ پاکستانی جو عوام ہے وہ پوری طرح عمران خان کو ڈلیور نہ کرنے کی وجہ سے بالکل اپوزنگ جا رہی ہے آپ کے بیرون ملک پاکستانی کی نسبت. جو پاکستانی عوام ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے، بد انتظامی کی وجہ سے اور قانون سازی بھی پوری طرح نہیں ہو پا رہی، اور کوئی نئے پروجیکٹس بھی اس لیول سے نہیں آ رہے سامنے لوگوں کے. تو پاکستانی عوام جو ہے وہ اس وقت کافی حد تک پی ٹی آئی گورنمنٹ سے مایوس ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. اصل میں یہ نظام ہمارا 41 سال پرانا نظام چلتا آ رہا ہے. اب 40 سال پرانے نظام کو آپ توڑنے کے لیے ایک دم 2 سال یا 3 سال میں آپ اس کو نہیں کور کر سکتے. اس کے لیے آپ کو وقت درکار ہے. لیکن ہماری اب جو غربت کی جہاں تک تعلق ہے، سب سے پہلے جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو 1 سال تک تو اپوزیشن نے ان کو ڈسٹرب کر کے رکھا، گورنمنٹ نہیں چلانے دی. اس کے بعد قدرتی آفت کرونا نے جو ہے نا وہ سر اٹھا لیا، جو پوری دنیا کے اندر جو بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں. جیسے ہی خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، ہمارے انڈیا کے ساتھ ٹوٹلی ریلیشن ختم ہو گئے. ہماری ضروریات زندگی کی بہت ساری چیزیں ہم انڈیا سے، جیسے سبزیاں، مسالہ جات اور بہت ساری چینی وغیرہ، یہ انڈیا سے ہی امپورٹ کرتے تھے.
تو ایک دم جیسے خان صاحب آئے انڈیا کے ساتھ بھی ریلیشن خراب ہو گئے, تو یہ بھی شاید مہنگائی کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم دور سے کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے. یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب ہم یہ کرونا کا جب دور شروع ہوا ہے تو شاید آپ کے علم میں ہے, آپ ماشاءاللہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, کہ دنیا کے بڑے بڑے ملک جو ہیں, امریکہ, کوریا جیسا ملک ہے, وہ ڈسٹرب ہو گیا اور ان کی معیشت بیٹھ گئی ایک دم. یورپ کے جتنے ملک ہیں ان میں بڑی تباہی مچی ہے, لیکن ہم پھر بھی الحمدللہ, ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا, وہاں پر بہت زیادہ موتیں ہوئی ہیں, لیکن پاکستان نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا ہے, کیونکہ ہم باہر رہتے ہیں, ہمیں اس چیز کا احساس ہے. آپ نے جو بات کی کہ پاکستان کے لوگ مایوس ہیں, بے شک بالکل, اس لیے کہ ان بیچاروں کو ان کا کوئی قصور نہیں ہے, اس لیے کہ وہ نہ تو ان کو باہر کے دنیا کے بارے میں اتنی معلومات ہے, وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ ہمارا گھر کیسے چلتا ہے اور ہماری کمائی کتنی ہے, ہماری انکم کتنی ہے. اب مہنگائی ہونے کی وجہ سے اگر کوئی بندہ 1000 روپے روز کماتا ہے تو اس کے لیے سروائیول کرنا بہت مشکل کام ہے, جو امپاسبل ہے اس دور کے اندر. لیکن اب اس میں آپ عمران خان گورنمنٹ کو کہیں یا وہ کہیں تو یہ بھی غلط ہوگا. تو ہم لوگ کوشش تو بہت کی عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کے ساتھ لے کے کہ کسی نہ کسی طرح ہم اس کو ڈیلیور کریں, اور ڈیلیور کر بھی رہے ہیں. اور کچھ پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹائم لگتا ہے جس کے اندر بننے میں, جس طرح بڑے بڑے پروجیکٹ ڈیم بن رہے ہیں دنیا کے پاکستان کے اندر, یا بڑے کوئی اپنا ہائی وے وغیرہ کے لیے, تو وہ 1 دن یا 2 دن کا کام نہیں ہوتا, اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے سالوں چاہیے ہوتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ نے ماشاءاللہ بہت اچھا اس کو سروائیبل کیا ہے کورونا کی صورتحال کے اندر بھی. لیکن غریب لوگ جو مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہیں یا جو مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں, وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے ان کی بات, کہ یہ ڈالر کی اتنی اونچان ہونے کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, اب ان کی سروائیبل سے باہر ہو گیا ہے. یہ ہماری قوم کو 30-40 سال عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ آپ آج اگر آپ حکم دیتے ہیں کسی چیز کا تو وہ کل ہو جانی چاہیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے ہیں, ہاں پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں, وہ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں. لیکن جو غریب طبقہ ہے اور ہمارا جو تقریباً 70% ان پڑھ طبقہ ہے, وہ ان چیزوں سے نا واقف ہے. اچھا, کوریا کی ریلیشن شپ جو پاکستان سے پہلے تھی, پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آنے کے بعد اس میں کیا امپروومنٹ ہوئی؟ چونکہ آپ کوریا سے ہیں, کوریا میں آپ پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں, اس کو لیڈ کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کے بعد باقی ممالک سے ہماری فارن پالیسی میں کیا اثرات پڑے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ, عمران خان صاحب نے جتنے بھی ہمارے, اصل میں کسی بھی ملک کی شناخت اس ملک کی ایمبیسی ہوتی ہیں, ایمبیسیز کے ایمبیسڈر صاحب ہوتے ہیں اور ان کے عملے ہوتے ہیں. تو ایمبیسڈر صاحب اس دفعہ عمران خان کی گورنمنٹ میں 2 ایمبیسڈر کوریا میں آئے ہیں, اور ان دونوں نے ماشاءاللہ جو ہے نا بہت اچھا کام کیا ہے ہمارے ریلیشن بڑھانے کے لیے کوریا کے ساتھ. محترمہ زہرا بلوچ صاحبہ جو ہیں, خاص طور پہ خصوصی طور پہ زہرا بلوچ صاحبہ نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, ان میں ان کے اپنا ہمارے اتاشی عادل خان صاحب ہیں, ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے, اور انہوں نے ہمارے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ مل کے بہت اچھے اسٹیپ لیے ہیں, اور انہوں نے کورین گورنمنٹ اور کورین کمپنیز کو انٹروڈیوس کرایا ہے. اسی وجہ سے آپ کو شاید پتہ ہو, کوریا کے اندر سامسنگ کمپنی جو ہے نا وہ بھی اپنا ٹی وی لانچ کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں, اور بڑی بڑی کمپنیوں نے, وہ اب جو ٹیلی ویژن سامسنگ کا اویلیبل ہوگا یہاں پہ وہ میڈ ان پاکستان, جی وہ میڈ ان پاکستان ہوگا, ان کی بھی بات چیت. اور بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں جو میرے علم میں نہیں ہیں, لیکن میرے کو پتہ ہے اس بارے میں. مجھے اپنے سامعین کو, ناظرین کو یہ بتانے دیجئے کہ ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ یہ گڈ نیوز دے رہے ہیں کہ سامسنگ کی جو پروڈکٹس ہوں گی, خاص طور پہ ٹیلی ویژن سے وہ ابتدا کریں گے, جو الیکٹرانکس کے اندر ٹیلی ویژن ہوگا وہ اب میڈ ان پاکستان ہوگا سامسنگ, یعنی کہ پاکستان میں یعنی کہ وہ ان کا جو کارخانہ ہے یا جو انڈسٹری ہے سامسنگ, وہ اپنی لگانے مینوفیکچرنگ کریں گے. تو اس قسم کے اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو ان کے زمانے میں انہوں نے سائن کرے ہیں. مثال کے طور پر مجھے بھی پتا ہے, چونکہ کیا موٹرز آئی ہے پاکستان, جی بالکل, کیا موٹرز آئی ہے, اس سے پہلے تو مناپلی تھی, جی ایسا ہی ہے, ٹویوٹا کی یا ہونڈا کی یا سوزوکی کی پاکستان میں. اب کیا موٹرز بڑے اعلیٰ قسم کے برانڈ, ان کی بڑی اعلیٰ قسم کی گاڑیاں آ رہی ہیں جو بڑی سپورٹیج, خاص طور پر کیا سپورٹیج پاکستان میں بڑی پاپولر ہو رہی ہے. ہونڈائی ٹکسن جو ہے وہ بھی بڑی پاپولر ہو رہی ہے. اس طرح چھوٹی گاڑیوں میں بھی آ رہی ہیں گاڑیاں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امپروومنٹ آ رہی ہے کہ آپ فارن پالیسیز میں جو کام کر رہے ہیں, فارن سے جو آپ کے سرمایہ کار آ کے یہاں پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں, وہ تو چیز نظر آ رہی ہے.
لیکن اس جو مہنگائی اور یہ جو معاشی بدحالی پاکستان کی ہے، اس پہ قابو پانے کے لیے ایز اے فارن ہیڈ آف پی ٹی آئی کیا کرنا ہوگا گورنمنٹ کو فی الفور، جس سے فوری نتائج آنا شروع ہو؟ اصل میں گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر بالکل مستحکم ہو کے کام کر رہے ہیں. آپ کو شاید پتہ نہیں ہو، ابھی کل ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی بہت اچھی الفاظوں سے ہمیں بتایا ہے کہ اس ٹائم پہ لاہور کے اندر پہلے 12 یونیورسٹیاں تھیں، 6 یونیورسٹیاں تھیں، اب تقریباً 14 یونیورسٹیاں جو ہے نا وہ بننے جا رہی ہیں لاہور کے اندر ہی. لیکن ہم لوگ جو اوورسیز والے ہیں، ہم صرف ایک ہی ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے، یا تو ہم اپنے ملک کا معیار بلند کرنے کے لیے انویسٹروں کو اس طرف راغب کریں، جو ہماری ایمبیسیاں اور ہم جو بزنس مین کمیونٹی ہے کوریا کے اندر اور بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ہیں، وہ بہت زیادہ اس کے اندر کام کر رہے ہیں. اور جس لیول کے اوپر اختیارات ہیں گورنمنٹ لیول پہ یا پرائیویٹ لیول پر، وہ کمپنیاں لانے اور انٹروڈیوس کرانے میں مسلسل اپنی کوششوں میں کیے ہوئے ہیں. تو ہمارا بھی یہی پلان ہے. اور اسی طرح سے یہ جو ریمیٹنس والا میری نظر کے اندر، اگر ہم پاکستان کے اندر باہر سے لیگل وے پر ریمیٹنس جتنا زیادہ سے زیادہ، جتنی جلدی سے جلدی ہم لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں نہیں سمجھتا کہ غربت میں کمی آئے گی. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ان کے اختیارات ہیں، جتنے ان کے وسائل ہیں، وہ اپنے طور پہ ہر ممکن کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ غریب آدمی کو ڈائریکٹ کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ پہنچے. لیکن بائی دا وے بس کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کبھی کہ نئی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں اور مہنگائی ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. اچھا، شروع میں جیسے آپ نے بات کی تھی، باتوں میں آپ نے بتایا تھا کہ مہنگائی جو ہے یہ پورے ورلڈ، پوری دنیا میں اس وقت ہے. جی کورونا بالکل. کی وجہ سے معاشی بدحالی کا گراف جو ہے وہ اوپر گیا ہے تمام ممالک میں. تو کوریا میں جیسے ہمارے یہاں پہ کچھ پرسنٹیج ہم نکالتے ہیں کہ جی اتنے % مہنگائی ہوئی ہے. جی بالکل. جی مطلب میں مثال کے طور پر کہتا ہوں جی، ہمارے یہاں پہ چیزوں کی پرائسز جو ہے وہ 50% اوپر گئی. بالکل صحیح. انڈا مثال دیتا ہوں، انڈا جو تھا وہ 8 روپے کا تھا، آج انڈا 16 روپے کا ہے. تو اس حساب سے بتائیے کہ آفٹر کرونا ایگ، ایک سمپل ایگ انڈے کی مثال دیں. جی انڈا کرونا سے پہلے کوریا میں کتنے وون کا تھا اور آفٹر کرونا کتنے وون کا ہے؟ یہ انڈا اور دودھ کی تو آپ نے جو بات کی ہے، میں اس کو تو ایک طرف رکھ کے آپ کو میں مین ایشو بتاتا ہوں، جس سے کہ ملک کے ڈائریکٹ ریمیٹنس کے اوپر اثر پڑتا ہے. میں کیونکہ بزنس مین ہوں اور میرا امپورٹ ایکسپورٹ سے تعلق ہے، تو آپ صرف ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم کرونا سے پہلے یہ کنٹینر بھیجتے ہیں پاکستان، انڈیا یا افریقہ یا کہیں پر بھی. تو مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم پاکستان کنٹینر بھیجتے تھے، اس ٹائم اس کا اوشن فریٹ پیڈ کرتے تھے $2,500، $2,500 ہم اوشن فریٹ پیڈ کرتے تھے. اور کرونا کے اس 1 سال 1.5 سال کے درمیان میں آج آپ کو پتہ ہے کہ ہم کوریا سے جو کنٹینر ہم کراچی پورٹ پہ بھیج رہے ہیں، تو اس کا صرف اوشن فریٹ $7,500 ہے، یعنی کہ 3 گنا فریٹ بڑھا ہے. مور دین ڈبل سے بھی زیادہ. جی ڈبل نہیں، ٹرپل ہو گیا ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوریا جیسا ملک کرونا کی وجہ سے اس پہ اتنا ایفیکٹ پڑا ہے کہ 2,500 والا کنٹینر آج $7,500 کے اندر ہمارے کراچی پورٹ پہ پہنچتا ہے. $5,000 اس کے اوپر ایکسٹرا دے رہے ہیں. اب یہ مہنگائی کا جو ریشو بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہم جتنی بھی امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے جو بھی چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں ہماری، اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ اوشن فریٹ اور اس ٹیکسز کے اوپر پڑتا ہے. ٹیکسز میں ریلیف دینے کے باوجود بھی شپنگ کمپنی ہم کو ریلیف دینے پہ تیار نہیں ہے. چلے وہ تو ہو گیا نا جی، امپورٹ فریٹ ریٹ بڑھ گیا، ڈالر انکریز ہو گیا، اوپر نیچے ہو گیا. میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری لوکل پروڈکٹ جیسے گندم ہے، چینی ہے، آٹا ہے، جو چیزیں، میں یہ بات کر رہا ہوں. میں ایک سمپل مثال کہ انڈا یہاں پہ پہلے 8 روپے کا تھا بیفور کرونا، اب وہی انڈا 16 روپے کا ہو گیا. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کوریا میں کیا انڈا پہلے کس ریٹ پہ تھا بیفور کرونا اور آفٹر کرونا؟ یعنی اس سے میں مہنگائی، جی میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا ہوں. وہاں پر آپ ایزیلی یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم وہ انڈا پہلے 100 وان کا لیتے تھے نا کرونا سے پہلے، تو آج وہ 200 وان کا ہے. یعنی کہ وہاں بھی ڈبل. جی وہاں زیادہ نہیں بڑھا ہے، جی 100% ڈبل بڑھا ہے. کیونکہ دودھ وغیرہ ہم لینے جاتے تھے
تو اس ٹائم پہ 1 لیٹر کی بوتل جو ہے نا وہ تقریباً ہمارے کورین وان میں 2500 وان کی ملتی تھی. آج وہی جو ہے نا 4500 وان کی ہم لیتے ہیں. تو مطلب ڈبل کا ریشو لے لیں آپ کہ ڈبل انہوں نے اوور آل جس ریشو سے مہنگائی پاکستان میں بڑھی اسی ریشو سے مہنگائی دوسرے ممالک. بالکل بے شک، لیکن ان کی گورنمنٹ کے پاس اتنا ایکسو ہے کہ وہ اس کو سروائیول کرنے کے لیے اپنی لوکل انڈسٹری کو جو ہے نا تھوڑی بہت ایڈ دیتے ہیں. اب یہ آپ دیکھیں کہ ہماری کمپنیز کے اندر میرے پاس کورین کام کرتے ہیں تو گورنمنٹ نے ہمیں کیا سپورٹ کی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے 70% سیلری گورنمنٹ نے پیڈ کی ہے. کرونا میں اگر کوئی کمپنی آپ کی کلوز ہو جاتی ہے، بند کر دیتے ہیں، آپ کام نہیں کرتے ہیں، تو جو اگر $1000 اس کی سیلری ہے تو آپ $300 دیں گے. تو کچھ سٹیپ پی ٹی آئی گورنمنٹ خان صاحب نے بھی اٹھائے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ صنعتیں بند نہ کریں، آپ ہم سے قرضہ لیں. صنعتوں کو قرضے دیے کہ جو لوگ جو ہے نا آپ کے لیبر ہے یا جو کام کر رہے ہیں ورکرز، ان کو سیلریز دیں، ان کو نکالیں مت، لیکن وہ جو پیسے ان کو دیے ہیں وہ ان کو قرضے کی شکل میں دیے اور وہ آہستہ آہستہ واپس کریں گے. تو آپ کی کورین گورنمنٹ کے پاس چونکہ جی کورین ایک اسٹیبلش ملک ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ گورنمنٹ نے سپورٹ کی انڈسٹری کو. تو یہ ہماری اب گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے سپورٹ کر سکتی. جہاں جس طریقے سے سپورٹ کر سکتے تھے عمران خان صاحب، انہوں نے اس لیول پہ اپنے ماسٹر مائنڈ تھنکس کابینہ کے ذریعے اس طریقے سے سپورٹ کی ہے گورنمنٹ کو. آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو تنظیم سازی کوریا میں آپ کی پی ٹی آئی کی ہوئی، جی اس کے بارے میں تھوڑا بریف کریں کہ کتنے کوریا میں کتنے پاکستانی رہتے ہیں اور اس حساب سے کتنے پرسنٹیج لوگوں کی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ایفیلیٹ ہے، اور تنظیم جو آپ نے بنائی ہے یہ پورے اوور آل کوریا کی ہے یا کسی خاص صوبے کی ہے، اور اس میں مطلب کس لیول تک آپ کا انفلوئنس ہے جو پاکستان کے آنے والے الیکشنز میں کس طرح کا انفلوئنس ہوگا؟ ہمارے کوریا کے اندر ٹوٹل پاکستانی جو ہے نا ان کی تعداد ہے 13,500 کے لگ بھگ. اس کے اندر سارے بزنس مین بھی آتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں جو اسٹڈی کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ہمارے لیبر طبقہ آتا ہے، ورکر جو گورنمنٹ لیول پہ گئے ہوئے ہیں. جو لیگل وے پہ جو وہاں پر ایشو ہے وہ 13,500 لوگ ہیں پاکستانی اس ٹائم رہائش پذیر کوریا کے اندر. اس میں سے ہمارا جو پی ٹی آئی کی ممبرشپ کا ریشو ہے وہ ابھی فی الحال بہت کم ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے یہ چیپٹر بالکل ورک نہیں کر رہا تھا. ہم نے بنائی ضرور تھی 8-10 سال پہلے، لیکن اس کا کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی اس کی. یہ جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے اور جب سے انہوں نے اوورسیز کے لیے ووٹ ڈالنے کا جو بل پاس کیا ہے نیشنل اسمبلی سے، اس کے بعد ہمارے اندر جو ہے نا ایک دوبارہ سے روح پھونکی گئی ہے یا جوش اور ولولہ پیدا ہوا ہے کہ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو بھی اوورسیز ہمارے کوریا میں رہتے ہیں 13,500، چلو 13,500 میں سے 10,000 بھی لیگل ہیں تو وہ اس ووٹ کو کاسٹ کریں. اس کے بعد سے ہم نے ممبر سازی کا کام شروع کیا، لیکن ہم کو ٹائم بہت کم ملا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہوگا یہ بل پاس ہوا ابھی اتنا کوئی عرصہ نہیں ہوا. تو اسی دوران جو ہے نا ہمارے الیکشن کی بھی صورتحال آ گئی. تو ابھی ہمارے پاس تقریباً پی ٹی آئی کے جو ہے نا 1,000 سے زیادہ ممبر ہیں جو ہمارے ساتھ ایکٹیو ہیں. جی رجسٹر ہیں اور ایکٹیو بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی ہمارا بہت کام کرنا باقی ہے کوریا کے اندر. تو انشاءاللہ تعالی ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح بھی ہم زیادہ سے زیادہ اپنے کوریا میں رہنے والے پاکستانیوں کو اس چیز پر راضی کریں کہ وہ اس میں حصہ لیں ووٹنگ کے اندر، اور اپنی پارٹی جو پی ٹی آئی سے جس کو محبت ہے، اس لیے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہمارا کلچر ہے کہ جو لوگ پرانے ہیں کچھ برادری بیس پہ، کچھ ویسے دوسری پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم ان کو سیٹیفائی کرنے میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب کچھ کوئک کویسچن جی، جن کا شارٹ آنسر دینا آپ نے، کیونکہ ٹائم آپ کا بھی کم ہے جی، اور ہمارے پاس بھی کم ہے. آپ یہ بتائیں کہ ایز اے بزنس مین، ایز اے سوشل ورکر یا ایز اے پولیٹیکل لیڈر، یہ آپ کی 3 شخصیات بنتی، تو ان میں سب سے زیادہ پیشنیٹ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ سوشل. اچھا، پاکستان میں آپ کی رہائش کراچی میں ہے. جی بالکل. لاہور، کراچی، اسلام آباد، کس سٹی کو آپ اپنا ڈریم سٹی خیال کرتے ہیں؟
ظاہر ہے میری کراچی سے تو میرا کراچی ہی میرا ڈریم سٹی کہلائے گا. پاکستان اور کوریا میں کسی ایک کو چھوڑنا پڑے تو کس کو چھوڑیں؟ کوریا کو. اچھا، بطور ایک بزنس مین کے پاکستان میں اگر بزنس کی اپرچونٹی ملے اور کوریا میں اس سے اچھے ڈبل ٹرپل چانسز زیادہ ہوں، لیکن پاکستان میں اس سے ہاف بھی ہو، تو کون سی پریفرنس ہوگی آپ کی؟ یہ آپ نے بڑا مشکل سوال میرے سے پوچھ لیا ہے کہ اصل میں میری لائف کے 25 سال سے بھی زیادہ کوریا میں گزر چکے ہیں، اور وہاں پر میں جس لیول پہ بزنس کر رہا ہوں، میں نے 2-3 دفعہ وائنڈ اپ کرنے کا پروگرام بھی بنایا، لیکن میرا تھوڑا سا کام اس طریقے سے وسیع ہو چکا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کو اتنی جلدی وائنڈ اپ کر سکوں. تو میں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک ایسے صورتحال نہیں پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان میں ہاں بزنس کا اگر میرے کو ملے گی تو میں کرنا ضرور چاہوں گا، لیکن میں کوریا کو ایک دم وائنڈ اپ نہیں کر سکتا.